الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں اور دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خالدین فیہا ابدا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اگر جس نے کھایا گویا کہ اس نے قرآن کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ آج یہ اللہ ڈینو گوٹ اور گلشن گہرام گوٹ میں حاجی صاحب پیر صاحب ہیں، پیر جو لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلانے کا دعویٰ کرتے تھے، آج انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کر کے گئے ہیں یہ بھول جانے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو پلاٹ دیا، پھر بڑے پلاننگ کے ساتھ، جب تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی بات، پلاننگ کے ساتھ انہوں نے سارے گوٹ پہ قبضہ کیا، اور کرنے کے بعد جو لوگ بنا کر کے دو چار لوگوں نے رہائش کر لیا تو ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کا اپنا بن گیا، لیکن زیادہ سب نے 95% 96% لوگوں نے پلاٹ چھوڑ دیا کہ حاجی صاحب تو پیر ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ ان کا تو بیٹا بھتیجا ان کو دفن کر دیا، اور کرنے کے بعد وہ لوگ قابض ہو گئے اور لوگوں کو دھمکا کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اور حاجی صاحب کے وہ لوگ دشمن جب ہوئے تھے جب حاجی صاحب نے ایک عورت کے چکر میں پڑ کر کے ان کو گھر سے انہوں نے نکال دیا تھا، گھر سے بے دخل، یہ گوٹھی میں رہنا شروع کر دیا اسی عورت کے ساتھ، پتہ نہیں نکاح ہوا یا نہیں ہوا، واللہ اعلم۔ تو اب حاجی صاحب کا معاملہ ایسا ہوا کہ یہ تو مر گئے، اب سارے لوگ جو ہے بے دخل کر دیا انہوں نے۔ تو میں اس کے لیے مقدمہ لڑ رہا ہوں اور علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس گوٹ کے لیے آواز اٹھائیے، اور اسی طرح سے گلشن گہرام میں مہر اللہ نام کا شخص جو ہے وہ قابض ہو گیا، اور سارے پلاٹوں کو، ہزاروں پلاٹ تھے، سب کو دوبارہ بیچنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں ملعون لوگ جو ہے کوئی بھی انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کیا لیکن ابھی تک انصاف کسی کو بھی غریب کو نہیں مل سکا ہے۔ تو حاجی صاحب بطور پیر، اب دیکھیے پیر کیا ہوتا ہے، جو لوگوں کو درس دیتا ہے کہ کیسے عبادت کرنا ہے، کیسے گناہ سے بچنا ہے، اور انہوں نے لوگوں کا حق مار کر کے چلے گئے۔ میں نے ہر طرح سے ان کی اولاد کو سمجھایا، یہ جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیکن یہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا دیکھو تم لوگ جو بےایمانی کر رہے ہو یہ سب ان کے قبر تک پہنچے گا، یہ عذاب ان کو ملے گا، تم لوگ بےایمانی نہ کرو۔ لیکن جیسا باپ ویسا بیٹا ہوتا ہے۔ اگر حاجی صاحب واقعی پیر ہوتے، پیر کا مطلب ہوتا ہے ولی، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست کبھی ایسا کام کرے گا، بےایمانی کر کے مرے گا، اور جو کسی کا حق کھا کر کے مر گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ان کو اگر اللہ پر یقین ہوتا، اللہ کے قول پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر یقین ہوتا، اور جس کو بھی یقین ہے وہ کسی کا ایک روپیہ بھی بےایمانی کر کے نہیں کھائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ یہ سب کام کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کیجیے، تاکہ یہ مہر اللہ اور حاجی صاحب کا بھتیجا عبدالغفار اور پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، محمد عامل ہے حاجی صاحب کا بیٹا، ان سب کی گرفتاری بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع کر دیا، بلکہ ان کی عزت پر بھی حملہ کر رہے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے بھی ہیں۔ علماء کرام صرف فساد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، فساد کرانے کے لیے، صرف فرقہ واریت۔ ارے فرقہ واریت، نماز روزہ صرف عبادت تم نے سمجھ لیا ہے علماء؟ یاد رکھو کہ انسان کی خدمت کرنا اور حق کی بات کرنا عبادت ہے۔ یہ انسان کی خدمت اصل عبادت ہے۔ آج لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، آپ لوگوں نے کبھی انصاف کے لیے بات نہیں اٹھایا۔
آج ہر طرح سے لوگ جو ہے در بدر ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، علماء کرام خاموش رہتے ہیں۔